اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اما بعد، تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتا ہے، جس شخص کو قرآن اور میرا ذکر اتنا مشغول کر دے کہ وہ مجھ سے کچھ مانگ بھی نہ سکے تو میں اسے مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا فرما دیتا ہوں۔ اور تمام کلاموں پر اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن حکیم کی فضیلت اسی طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی فضیلت اپنی مخلوق پر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت قرآن مجید پڑھنے والے سے کہا جائے گا، قرآن مجید پڑھتا جا اور جنت میں منزل بمنزل اوپر چڑھتا جا، اور یوں ترتیل سے پڑھ جیسے تو دنیا میں ترتیل سے پڑھا کرتا تھا۔ تیرا ٹھکانہ جنت میں وہاں پر ہوگا جہاں تو آخری آیت تلاوت کرے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بندے کو 2 رکعتوں سے جنہیں وہ ادا کرتا ہے زیادہ فضیلت والی کسی چیز کا حکم نہیں دیا۔ بندہ جب تک نماز میں رہتا ہے نیکی اس کے سر پر سایہ فگن رہتی ہے، اور بندے کسی عمل سے اتنا قرب الہی نہیں پا سکتے جتنا قرب کلام الہی یعنی قرآن مجید کی تلاوت سے پا سکتے ہیں۔ حضرت جبیر بن نفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم قرآن مجید سے افضل کوئی شے لے کر اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں لوٹو گے۔ حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پاک پڑھا اور اس پر عمل بھی کیا، اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی اس دنیا میں لوگوں کے گھروں میں چمکنے والے سورج کی روشنی سے زیادہ حسین ہوگی۔ تو اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس نے خود اس پر عمل کیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 10 آیات کی تلاوت کے ساتھ قیام کیا وہ غافل بندوں میں نہیں لکھا جائے گا، اور جس شخص نے 100 آیات کی تلاوت کے ساتھ قیام کیا وہ اطاعت گزار بندوں میں لکھا جائے گا، اور جس شخص نے 1000 آیات کی تلاوت کے ساتھ قیام کیا وہ بے حد و حساب ثواب پانے والوں میں لکھا جائے گا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان احادیث کے نور سے آپ کے قلب کو منور کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔